بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَسَ الْفَقِيرُ فَصَوْبٌ فِي الْأَصَحِّ۔ کفارے کی بحث میں اب کفارہ یمین کا جو کفارہ تھا نا، اس میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایک مورد عتق رقبہ تھا، اس کا ایک مورد اطعام تھا، اور ایک مورد کیا تھا؟ کپڑا پہنانا مساکین کو۔ ٹھیک ہے نا، موارد تھے، یعنی ان میں سے ایک مورد یہ تھا کہ مسکین کو کیا، مساکین کو کپڑا پہنانا۔ اب کپڑے کے بارے میں کیا ہے قبلہ؟ اختلاف۔ ایک قول یہی ہے کہ فَصَوْبٌ فِي الْأَصَحِّ، کہ ایک کپڑا اسے پہنا دو جس پر کپڑا صادق آئے، کافی۔ اصح قول کی بنا پر یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقیر کو کپڑا پہنانا ہو تو فَصَوْبٌ، کپڑا پہناؤ ایک، صوبن یعنی ایک ہی ہے، صوبان تو نہیں ہے نا۔ اچھا، الاصح، اصح قول کی بنا پر۔ یہ لفظ اصح جو ہے نا، اصح قول، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں کوئی اور اقوال ہیں، وہ اقوال لکھ لیں یا سن لیں، محفوظ کریں۔ جس طرح کہ دوسرا قول ہے قبلہ، پہلے تو اسی کے قائل، اس کے قائل جو ہیں قبلہ شیخ علامہ ہلی علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور ابن سعید علیہ رحمہ، اور شہیدین سعید، ٹھیک ہے نا، شہیدین، شہیدین سے مراد شہید اول، شہید ثانی۔ دلیل کیا ہے؟ للاخبار، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں ان کی۔ دوسرا قول ہے قبلہ، ہاں روایات جو دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک روایت سن لی کہ محمد بن قیس کی روایت ہے ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ محمد بن قیس روایت صوبن یواری بہی عورتہ، کہ ایک کپڑا جس سے شرم گاہ کیا جائے، ہو جائے، چھپ جائے، بس کافی ہے۔ دوسرا قول اس کے مقابل میں، اس کے مقابل میں جو قول ہے، ایک وجوب و صوبین، کہ دو کپڑے واجب ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، دو کپڑے واجب ہیں۔ اس کے قائل ہیں قبلہ شیخ مفید علیہ رحمہ اور ان کے شاگرد سلار، اکثر لکھا ہوتا ہے نا کما ان سلار، سلار شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ ایک اور قول ہے اسی کے مقابلے میں، اول کے مقابلے میں، یہ مصنف کے قول کے اور شارح کے قول کے مقابلے میں ایک قول تو یہ ہو گیا کہ کیا ہے شیخ مفید کا، کہ دو صوب واجب ہیں۔ اگلا قول تفصیل والا ہے، مع القدرت صوبان و عدم القدرت صوبن واحد، کہ اگر قدرت دو کپڑوں پر رکھتا ہے تو دو کپڑے دے، نہیں رکھتا تو پھر ایک کپڑا کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے قائل شیخ طوسی علیہ رحمہ کتاب نہایا میں، اپنی کتاب نہایا میں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ قول تین قول بن گئے، کل کی طرح پھر لیٹ آئے ہیں، پھر ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ وَإِذَا قَسَ الْفَقِيرُ فَصَوْبٌ، ٹھیک ہے نا، فقیر کو کپڑا پہنانا ہے کفارے کے طور، کفارۃ الیمین کے طور پر کپڑا پہنانا ہے اسے، ٹھیک، تو کتنا پہنا ہے؟ فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں فَصَوْبٌ فی الاصح، مصنف شارح نے تصدیق کر دی کہ اصح قول کی بنا پر واقعاً یہی ہے، کپڑا پہنانا ہے۔ اس کے مقابل میں اقوال ہیں جو بیان کر چکے ہیں۔ والمعتبر مسماہ، معتبر کیا ہے؟ کہ نام صادق کرنا چاہیے کپڑا کا، چاہے وہ من ازار، من بیان کر رہی ہے کس کس پر کپڑے کا نام صادق آتا ہے، من ازار، ازار کیا ہوتا ہے؟ نہ چادر ہوتی ہے جس سے پورا جسم چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وردائن، ردا کیا ہوتی ہے؟ ابا، ٹھیک ہے نا۔ وسراویل، شلوار، ٹھیک ہے نا۔ وقمیص یعنی قمیص، قمیص سے قمیص ہی۔ ولو غسیلن، اگرچہ دھلا ہوا ہو کوئی حد نہیں ہے، دھلا ہوا ہو تو پھر بھی چل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ نیا لے کر دیں، دھلا ہوا یعنی استعمال کیا ہوا، استعمال کیا ہوا سن تم، ٹھیک ہے نا۔
اچھا اذا لم، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا دھلا ہوا، اتنی بار دھلا ہوا نہ ہو کہ ین خرق، کہ وہ منخرق ہو چکا ہو، پھٹ چکا ہو، دھو دھو کے اس نے پھاڑ دیا ہے پھر عطا کر رہا ہے کفار، ایسا نہیں ہے۔ غسیلن تو ٹھیک ہے، لیکن کب تک غسیلن ٹھیک ہے؟ اذا لم ینخرق، جب تک پھٹ نہ جائے، پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے مقصد ہے۔ او ینسحق، یا بوسیدہ نہ ہو جائے، بوسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ذہن پھٹا ہوا تو نہیں ہے، اب اس حالت پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر تھوڑا سخت ہاتھ لگائیں گے یہ بوسیدہ اسی کو کہتے ہیں نا، پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسا کپڑا بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیا جدن، ہاں جدن بوسیدہ ہو چکا ہو، بحیث لا ینتفع بہ الا قلیلا، اس حیثیت سے اتنا بوسیدہ ہو کہ اسے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، الا قلیل، تھوڑا فائدہ، ایک آدھ بار کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جائے تو ایسا کپڑا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ وفاقا للدروس، مصنف علیہ الرحمٰن نے دروس میں بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو کپڑا کفارہ یمین کے طور پر فقیر کو پہنا رہے ہو، دے رہے ہو، وہ کپڑا دھلا ہوا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بوسیدہ یا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جنس کی کیا ہونی چاہیے اس کی؟ فرماتے ہیں القطن، ٹھیک ہے، روئی، والقطان، یہ کوتن کہتے ہیں کہ بلا یہ روئی جو عام ہوتی ہے، جو معروف ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں عمومی طور پر کپاس کی، اور کتان کہتے ہیں ایک خاص قسم کا ایک پودا ہوتا ہے، اس کی ریش سے بنتی ہے، ریشہ سے بنتی ہے، نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، شاید اس کا نام اب مجھے بھی نہیں آتا، ہاں جی، کتان کاٹن، جو کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ کتان سے نکلتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کی روئی سے بنتا ہے، وہ ایک خاص قسم کی روئی ہوتی ہے، یہ بھی روئی لیکن ایک خاص قسم کی، ٹھیک ہے نا۔ وصوف، پشم، ٹھیک ہے نا، والحریر، ریشم، الممتزج، اگرچہ حریر جو ہے ممتزج ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کی مکس ہو، خالص حریر ضروری نہیں ہے، والخالص للنساء، لیکن جب کسی عورت کو دیں تو وہ خالص ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وغیر البالغین، عورت کو دیں یا غیر بالغ، غیر بالغ لڑکے یا لڑکے آئیں گے، کیونکہ عورت چاہے بچی ہو چاہے بڑی ہو، وہ حریر ان کے لیے کوئی حرج نہیں رکھتی، غیر بالغ لڑکے، دون الرجال والخناثہ، مردوں کو اور خناسہ کو نہیں دے سکتے، والفرو، فرو کسے کہتے ہیں؟ خرگوش کی بنی ہوئی، خرگوش کی جلد کا بنا ہوا لباس، ٹھیک ہے نا، والجلد المعتاد لبسہ، یا ایسی جلد کا جس کا پہننا عادی طور پر جس کا لباس بنا کر پہنا جاتا ہے، جیکٹ نہیں پہنے جاتے، ٹھیک ہے نا، جلدوں کے بنائے جاتے ہیں جیکٹ وغیرہ، یا کوئی اور لباس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، والکنب، ہاں کنب کسے کہتے ہیں؟ یہ کنب کہتے ہیں ایک درخت ہے، اس کی کھال سے نا، کھال نچوڑ کر کھینچ کر اس کی رسیاں بنائی جاتی ہیں، سیپے وغیرہ جس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھا تو ہے لیکن اب اس کی صحیح نام نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ وشعر، اسی طرح شعر کا لباس بنا، بالوں کا لباس بنا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ وَيَكْفِي مَا يُسَمَّى ثَوْبًا لِلصَّغِيرِ، کافی ہے اتنا کپڑا کہ جو بچے کے لیے کپڑا کہا جائے، وَإِنْ كَانُوا منفردین، اگرچہ کیا ہوں یہ بچے منفرد کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، اگر اب یہ صورت، اب کوئی پڑھنے والی بات آئی، ٹھیک ہے نا، وہ صرف ترجمہ ہی تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی بات سمجھنے والی ہو تو وہاں پھر دقت کرنی چاہیے۔
اب بات یہ ہے کہ جہاں یہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے وہاں پر کیا ہے، عدد پورا نہیں ہے فقراء، تو اب کیا کرے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقاً، اگر عدد متعذر ہو تو پھر موجودین پر، جو موجود ہیں فقراء، ان پر کپڑے کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے ہیں ان کو ہی دے دیا جائے گا۔ لیکن اطعام میں کیا کہا تھا کل؟ آسان تم اطعام میں یہ کہا تھا کہ اگر تیرے شہر میں، یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی، وہ خیر ہے، وہ ترجمہ تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرے شہر اطعام میں کل کیا کہا تھا کہ اطعام مساکین کی صورت میں اگر تیرے شہر میں 60 مسکین پورے نہیں ہیں تو ایسا کر دوسرے شہر میں لے جا، اگر ممکن ہے تو اس کھانے کو دوسرے شہر میں لے جا جہاں مساکین پورے ہوں، وہاں جا کر کھلا۔ اگر باہر لے جانا ممکن نہ ہو، متعذر ہو، تو جتنے مساکین تیرے شہر میں ہیں ان کو تکرار کے ساتھ کھلا یہاں تک کہ 60 کا عدد پورا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر 30 فقراء اس کے شہر میں موجود ہیں تو 2 بار کھلائے گا ہر فقیر کو، تاکہ 60 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اگر مثلا 10 فقیر اس کے شہر میں موجود ہے پھر 6 بار کھلائے گا تاکہ 60 کا عدد کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ لیکن یہاں کپڑے کی صورت میں فرماتے ہیں تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لعدم النص، کیوں بھائی تکرار کی یہاں ضرورت نہیں؟ فرماتے کیونکہ نص اس پر دلال، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو اس پر دلال تکرار 100 پر دلالت کرتی۔ ما احتمال، ہاں ایک احتمال ہے کہ تکرار عدد ہونا چاہیے۔ ختم۔ وکل ما، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے اگلی عبارت، وکل من واجب علیہ صوم شہرین متتابعین، ہر وہ بندہ جس پر 2 ماہ کے پے در پے روزے واجب ہو جائیں، فعجزا ان صومہما، شہرین کے روزے رکھنے سے وہ کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے۔ اجمع، پورے کے پورے نہیں رکھ سکتا، شہرین کے پورے روزے، تو وہ کیا کرے گا؟ ساما 18 یوم۔ ہاں جی شیخ صاحب، واضح، جو 2 ماہ روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا اس پر 2 ماہ واجب تھے روزے رکھنے، قدرت نہیں رکھتا 2 ماہ رکھنے کی، پورے نہیں رکھ سکتا، پورے کے پورے نہیں رکھ سکتا، یعنی کچھ بھی، تو اس پر کیا ہے؟ 18 روزے۔ اس کے بارے میں قبلہ خبر روایت ہے جناب ابو بصیر ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے لال ولایت سے جناب ابو بصیر کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا روایت، سئل عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقه قال فليصم 18 يوما۔ ٹھیک ہے نا، کہ ایسے بندے کے بارے میں مولا سے پوچھا گیا کہ جس پر 2 ماہ کے روزے تھے پے در پے، کہ وہ بندہ ان روزوں پر قدرت نہیں رکھتا، پھر عتق رقبہ پر بھی قدرت نہیں رکھتا، پھر اطعام پر بھی قدرت نہیں رکھتا، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ فلیصم 18، کہ وہ کیا کرے؟ 18 روزے رکھ لے۔ یہ جو 18 روزے رکھنے ہیں یہ پے در پے رکھنے ہیں یا وقت کے ساتھ رکھنے ہیں؟ کیا سسٹم؟ اچھا، یہ جس طرح کہا تھا کہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنے ہیں، یعنی 31 روزے پے در پے رکھنے ہیں، اگر کوئی بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ جو امکان ہے حتمی، یہاں بھی نہیں میرے، پھر دیکھتے ہیں اسی۔ وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى صَوْمٍ أَزْيَدَ مِنْهَا، اگرچہ یہ قدرت رکھتا ہو ان 18 سے زیادہ پر، اب پورے کے پورے نہیں رکھ سکتا تھا، کتنے؟ 60 روزے، اب 60 نہیں رکھ سکتا تو انہوں نے کیا کہا؟ بھائی تو 18 رکھ۔ مولا یہ 20 رکھنے کی قدرت رکھتا ہے؟ فرماتے نہیں، اب 18 آ جائے، اب 20-25 کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ نص کے مطابق،
ٹھیک نا جی. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اجمع. اب اگر 18 نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ 18 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فرماتے تصدق عن کل یوم من 18 بمد من الطعام. یہ جو 18 روزے ہیں نا، 18 دن کے بدلے میں 18 مد طعام دے بس. ہاں جی. تصدق کا صدقہ دے ان کل یومن، ہر ایک دن کے بدلے میں بمد من الطعام، ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مد دے گا تو 18 دنوں کے بدلے میں 18 مد بنیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ پہلا قول ہے اس میں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو 60 مسکینوں 60 روزے نہیں رکھ سکتا کیا کرے گا؟ 18 رکھے گا. اگر 18 نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے گا؟ پہلا قول یہ ہے کہ عہد من الاقوال یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مد یعنی 18 مد طعام دے گا صدقے کے طور پر. پہلا قول 18 مد طعام دے گا صدقے کے طور پر. وکیلا، اب دوسرا قول آ گیا. دوسرا قول یہ آنے 60 روزے تو 18 رکھنے تھے. اب اگر ان 18 سے عاجز آ گیا ہے تو اب مد طعام جو صدقہ کرنا ہے نا، یہ 18 دن کا صدقہ نہیں کرے گا، 60 دنوں کا صدقہ کرے گا. واضح؟ کتنا صدقہ کرے گا؟ 60 دن کا. لیکن شہید ثانی اس قول کو نہیں مانتے، دوسرے کو یضاعف، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. کیسے؟ بے سقوط حکمہا قبل ذالک. ذالک کا مشار ہے 18. بھئی دیکھیں پہلے تھے 60 روزے، پھر 60 سے عاجز ہوا. اس مولا نے کہا کہ 60 سے عاجز ہے تو کیا کر؟ 18 رکھ. ٹھیک ہے نا. اب بھائی دیکھیں جو 18 رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے 60 والا حکم ساقط کر دیا گیا ہے، وہ اٹھا لیا گیا ہے 60 والا حکم، اس لیے تو 18 والا حکم آ گیا ہے. اب 18 سے عاجز ہونے کے بعد پھر وہ 60 والا دوبارہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو اٹھ گیا تھا، وہ تو ساقط ہو گیا تھا، وہ چلا گیا تھا، اس لیے تو 18 آئے تھے. اب 18 کے جانے پر پھر دوبارہ وہ 60 والا حکم کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ شکل بدلا کر. اب شکل بدل کے آئے گا نا، وہاں روزے کی صورت تھی، یہاں مد کی صورت میں آ جائے گا 60 کا حکم. ایسا نہیں ہو سکتا. بے سقوط ہے پہلی دلیل قبلہ. یہ دلیل کس چیز کی ہے کہ یہ دوسرا قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، باطل ہے. اس کی پہلی دلیل بے سقوط حکم حکم 60 مد. ٹھیک ہے نا. قبل ذالک قبل 18. یہ 18 والے حکم سے پہلے ہی 60 والا حکم ساقط ہو چکا تھا، تو پھر دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ سوری. وَقَوْنُهُ خلاف المتبادر، فرماتے ہیں اور یہ تبادر کو بھی خلاف ہے. کون 60. ٹھیک ہے نا. یہ جو 60 کا وجوب ہونا مد کا، یہ تبادر ذہنی کے بھی خلاف ہے. تبادر سمجھتے ہیں نا، لفظ کو سنتے ہی ذہن کا کسی معنی کی طرف سبقت کرنا، اسے تبادر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اس کے معنی کی طرف سبقت کرنا. اب فرماتے ذہن جب بندے کو بتائیں گے نا کہ یہ وہ بندہ ہے جس پر 60 روزے ساقط ہو چکے ہیں، پھر اس پر واجب ہوئے تھے 18. ٹھیک ہے نا. 18 کے بعد اس پر صدقہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. 18 کے بعد اس پر صدقہ واجب، فوراً ذہن تبادر کرے گا کہ صدقہ بھی انہی 18 کا ہی ہوگا، نہ کہ پیچھے. تبادر کا خلاف ہے اگر آپ 60 کہتے ہو. یہ دوسری دلیل تھی کون ہو بے سقوط حکم یا قبل ذالک، یہ پہلی. یہ دوسری. اور تیسری وعدم صیحت ہی فی الکفارۃ المخیرہ، اور کفارہ مخیرہ میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟
اس کی بھی تفصیل. ہاں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کفارہ مخیرہ میں جو بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہو اس پر 18 والی نوبت ہی نہیں آتی. دیکھیں کفارہ مخیرہ کیا تھا؟ پہلے عتق رقبہ، پھر کیا تھا؟ صیام شہرین متتابعین، تیسرا کیا تھا؟ پھر نہ کہیں تیسرا کیا تھا؟ اطعام 60 مساکین. ان تین میں آپ کو اختیار ہے، یا عتق رقبہ کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو فرماتے ہیں اب آپ نے کہا یہ عتق رقبہ نہیں رکھتا، آپ نے کہا یہ 2 ماہ روزے رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو کیا کریں گے؟ 18 روزے اسے دے دیں گے؟ نہیں، ابھی تیسرا کھڑا ہے. کون سا والا؟ 60 مسکین والا. اگر آپ 18 روزے کے بعد 60 مسکین کا حکم دیتے ہیں کہ بلا یہ خلاف عقل بات ہے کہ پہلے جب موجود ہے، پہلے جب موجود تھا 60 مسکین، اگر وہاں قدرت نہیں رکھتا تھا تب ہی تو یہ 18 روزے پہ قدرت آئی، 18 روزے پہ بات آئی ہے. پھر دہراتا ہوں، اس کفارہ مخیرہ میں 18 روزے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی بندہ عاجز ہو. اب پہلے یہ تو بات طے ہو چکی تھی کہ یہ زید 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. زید تو پھر 18 روزے رکھ، یہ تینوں کام نہیں کرتا. 18 روزے. زید نے کہا میں بیمار ہوں، 18 روزے بھی مجھ سے نہیں رکھے جاتے. اب اسے کیا یہی عقل تقاضا کرتا ہے کہ اسے کہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا 18 روزوں کے بعد؟ بھئی اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہوتا تو 18 روزے کی بات ہی نہ آتی، وہ پہلے ہی کھلا لیتا. لہذا یہاں کیا ہے؟ 18 روزوں کے بعد جو کھانا ہے وہ کتنا ہے؟ 18 ہی بندوں کا کھانا ہے، 18 مد ہے، نہ کہ 60 مد. واضح ہوا؟ یہ تیسری دلیل. لأن القادر على اطعام 60 یجعلہ اصلا لا بدیلا، کیونکہ جو قادر ہے نا علی اطعام 60، جو قادر ہے پہلے ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، یجعلہ اصلا اصلی طور پر ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لا بدلا 18 کے بعد ان 60 کے بدل میں کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قدرت رکھتا ہے تو وہ اصلی طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہ کہ 18 کے بعد کی نوبت میں بدلن کھلائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصلاً اور بدلن واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو پہلے 60 مسکین تھے وہ اصل تھے. اب اگر آپ 18 سے عاجز ہونے کے بعد کہتے ہو روزوں سے کہ تم 60 مد دو یا 60 کو کھانا کھلاؤ، یہ گویا کہ کہہ رہے ہو کہ تم اس اصل کے بدل میں یہاں مد دو. تو پھر مطلب جب اصل پر بندہ قدرت رکھتا ہے تو پھر بدل لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اچھا بل لا یجزیہ الثمانیۃ عشر مع قدرت ہی علی اطعام 60، بلکہ 18 روزے کافی ہی نہیں ہیں جب وہ 60 کی کیا رکھتا ہو؟ اطعام پر قدرت رکھتا ہو. 18 کی بات ہی نہیں آئے گی جب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہم واجب بھی خصال ثلاث ہوتے ہیں، یا عتق رقبہ، یا 2 ماہ کے روزے شہرین متتابعین، یا اطعام 60 مساکین. جب یہ 60 مسکین کی قدرت رکھتا ہے تو پھر چوتھی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے 18 کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہیں پر یہ کھلا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ چوتھے مورد میں تو تب جائیں گے نا کہ بلا جب یہ ان تینوں میں سے کسی ایک پر قدرت نہ رکھتا ہو. اچھا لأنہا بدل استراری، کیونکہ یہ سیام 18 جو ہے نا، لأنہا سیام 18 ایام، یہ بدلے استراری ہیں، یہ استراری طور پر بدل بنتے ہیں.
وَهُوَ بَدْلٌ اختیاریٌ، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ بدل اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہاں اسی کو اصل بھی وہی ہے، وہ بدل اسے کیوں کہا ہے؟ وہ بدل ہے عتق سے اور بدل ہے صیام شہرین سے. تین ہے نا چیزیں، یا یہ کر یا یہ کر. اب اس نے یہ کیا یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، یعنی ان دو کے بدل میں کھلا رہا ہے نا. اب یہ دو نہیں کرے گا لہذا یہ کرے گا، یہ بدل اختیاری ہے. کفارہ مخیرہ کی بات ہو رہی ہے، تب اس لیے انہوں نے اختیاری لفظ بولا ہے. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اِطْعَامِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، چلو جی ہم مان لیتے ہیں کہ 18 روزے سے جب عاجز ہو جائے تو 18 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 18 مد دے گا، 18 مد طعام دے گا. اگر اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر ان اطعام القدر المذکور، یعنی 18 مد سے بھی عاجز ہو. المذکور سے مراد 18 مد، ٹھیک ہے نا. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ، 10 پر قدرت رکھتا تھا، اب 10 کی بات نہیں ہے، 18 پر رکھتا ہے، کہا نہیں رکھتا تو پھر بحث ہی نہیں ہے، موضوع ہی منتفی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرے؟ چھٹی فرماتے ہیں استغفر اللہ، ہاں استغفر اللہ تعالی، پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا. ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ، بے نیت الکفارت، شرط یہ ہے یہ جو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو استغفر اللہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ یہ کفارے کی نیت سے کہے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. اس کے بارے میں بھی ایک کیونکہ روایت ہے کہ استغفار کرے گا، روایت ہے کہ زرارہ کی روایت ہے ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے نا. تو مولا سے پوچھا گیا، یہی پوری تفصیل ہے سٹیپ بائی سٹیپ، کہ اگر ان سب چیزوں سے عاجز ہو جائے تو آخر میں مولا نے کہا یستغفر اللہ، کہ وہ کیا کرے؟ اللہ سے طلب مغفرت کرے. والحمدللہ رب العالمین.